إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون بالله۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں علی عباس چینل پن کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس آیت میں اللہ امت کے مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ بہترین امت ہے، بہترین قوم ہے۔ کیوں؟ اس بنا پہ کہ یہی قوم ہے کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی اچھائی کے بکی ترغیب دینا اور برائی سے روکنے کے بارے میں جانی جاتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خدا پر ایمان لے آئے۔ اس آیت کو کوٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ امت کے جس کو خیر کے بارے میں جس کی تعبیر کی گئی ہے، جس کو اچھا کہا گیا ہے، اس بنا پہ اس کی پہچان یہ نہیں بتائی کہ وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن میں یہ نہیں بتائی کہ وہ روزہ رکھتا ہے، بلکہ قرآن میں اچھا بولنے کے ساتھ اللہ نے یہ پہچان بتائی کہ وہ اچھائی کی ترغیب دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تصویر اور مسلمانوں کی تصویر اتنی زیادہ خراب ہے، اتنی زیادہ پستی کا شکار ہے، اور ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کا بظاہر نام تو اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن جب ہم ان کے یعنی احکام اور ان کے کارنامے، ان کی تمام کے تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اسلام سے بالکل اپوزٹ نظر آتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے عمل کو دیکھ کے اسلام کی شخصیت کو خراب کیا جاتا ہے۔ کیا اس بات میں سچائی ہے؟ کیا اسلام اسی چیز کی ترغیب دیتا ہے؟ جبکہ قرآن میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ ان کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اسی موضوع کو اور ڈیپلی سمجھنے کے لیے ہم آج کے ایپیسوڈ میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا ڈاکٹر رضا عباس صاحب۔ آئیے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، جیسا کہ آپ موضوع سے واقف ہیں، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کی جو تصویر ہے، جو ہمیں قرآن مجید اور بکس میں دکھتی ہے، جو ٹریڈیشنز ہیں ہمارے، اور جو آج کا مسلمان ہے جو اسلام کو فالو کرتا ہے، اس میں اتنا کانٹرڈکشن، اتنا فرق کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سماجیات کا موضوع ہے۔ جی، سماجیات کا موضوع کیا ہے کہ ہمیشہ ہر بڑے مذہب کی بنیادی طور پر دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ جی، ایک وہ حیثیت کہ جو اس مذہب کے فاؤنڈر کے کردار اور ان کی مقدس کتابوں میں جھلکتی ہے، صحیح، اور دوسرا ان کے ماننے والوں کے عمل میں جھلکتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ فرق نظر آئے گا آپ کو۔ عیسیٰ مسیح کے کردار اور انجیل کے الفاظ کسی اور عیسائیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پھر رومن امپائر اور اس کے بعد کے عیسائیوں کا جو رہا ہے، کردار رہا ہے، وہ کسی اور طرف اشارہ کرتا ہے۔ صحیح، اسی طریقے سے مسلمانوں کا بھی معاملہ ہے کہ مذہب جب مذہب ادارہ بن جاتا ہے، مذہب جب تحریک رہتا ہے تو وہ پیور رہتا ہے، لیکن جب حکومتیں بنتی ہیں، جب سیاستیں ہوتی ہیں، جب چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر ان کی شکل کبھی اکثر مسخ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اصلی حقیقت نظر ہی نہیں آتی کہ اصلی حقیقت کیا تھی۔ مثال کے طور پر اسلام کھڑا ہوا، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، توحید کے لیے، روحانیت کے لیے، اخلاق کے لیے اور عدل و انصاف کے لیے۔ جی، لیکن آج دنیا سے پوچھئے تو دنیا کی ایک بڑی آبادی یہ کہے گی اسلام کھڑا ہوا ہے جہاد کے لیے۔ جی، ایسا کہے گا کہ نہیں؟ ایسا ہی کہے گا کہ نہیں؟ جی، تو رسول اسلام 13 برس مکے میں کیا جہاد کر رہے تھے؟ نہیں۔ تو یہ معاملہ کوئی تاریخ اسلام سے معمولی سی واقفیت کرنے والا بھی جانتا ہے کہ جب رسول اسلام 13 برس کے بعد مدینے آ گئے اور مدینے میں بھی پیسفلی رہنے لگے، اور جب نبی کے اوپر اور ان کے ماننے والوں پر حملہ ہوا باہر سے، تب مجبوراً آپ لڑنے کے لیے مدینے سے باہر آئے، کیونکہ ڈو اور ڈائی کا معاملہ تھا، یا تو مقابلہ کرو یا مر جاؤ۔ لیکن آج دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ صاحب جہاد کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تلوار کے ذریعے سے پھیلا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بعد کے ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہی چیزیں
آج ہمیں مسلمانوں میں بھی نظر آ رہی ہیں صحیح کہ وہ جو بنیادی اصول ہیں ان کو تو ڈالا پسے پشت کہ جو ہے وہ آپ سب سے پہلے اخلاق کے علمبردار بنیے، آپ سب سے پہلے جو ہے روحانیت کے علمبردار بنیے، سب سے پہلے آپ عدل و انصاف کے علمبردار بنیے، سب سے پہلے آپ آزادی کے علمبردار بنیے۔ اس کے بجائے وہی پولیمیکل بحثیں اور فقہی تفرقے بازیاں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی بدعمالیوں کو کبھی کبھی ریلیجن کے کور میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ شاہ قبلہ ایک چیز یہ بھی بہرحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ چونکہ چونکہ خود اسلام اور مسلمان بہت بڑی پاپولیشن ہے پوری دنیا میں دیکھے جائے، تو اس کا ٹھیک ٹھاک پرسنٹیج جو ویزیبل پرسنٹیج اف آئی کین سے وی ہیو سین ان دا پاسٹ 7-8 ایئرز، اینڈ اگر ہم لاسٹ 20 ایئرز کی بات کر لیں، اگر وی ہیو سین اے لاٹ آف پیپل فرام دس ویزیبل پاپولیشن ہیز بین انوالوڈ ان سچ ایکٹیویٹیز۔ یہ اس میں یعنی ہمیں وہ مار کاٹ بھی نظر آتی ہے، ظلم بھی نظر آتا ہے، ان کا ریڈیکلائزیشن بھی نظر آتا ہے، ان کا برے اعمال انجام دینا بھی نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو اٹیچ کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ۔ تو کیا یعنی اس سے عام طور پہ لوگ ایسا ہی نتیجہ نکالتے ہیں، سنس دے آر ٹیکنگ ان نیم آف اللہ، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں دے آر ڈوئنگ سم تھنگ وچ از ناٹ ہائیلی ان اسلامک۔ سو یہ پھر کیسے اس کو سمجھا جائے کہ واقعی یہ دین میں ہے، اصول کیا ہیں دین کے، اور کیسے اس میں فرق کیا جائے؟ آج کیسے ہم اس پکچر کو کلیئر کریں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ سب سیاست کے کریہ چہرے ہیں، سیاست اور ملوکیت کے کریہ چہرے، بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بتائیے، میں آپ کے سامنے سوال کرتا ہوں، بدھزم میں گوتم بدھا کی تعلیم کیا تھی؟ کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، چیٹی کے بچے کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ میانمار میں گوتم بدھا ہی کے نام پر جو ہے، جو ان کے ماننے والوں نے مظالم کیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں بھونا گیا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم بدھزم کی خدمت کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ کیا ہے آپ بتائیے؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ کرسچینٹی کی بات میں کرتا ہوں کہ کرسچینٹی جو لو اور فارگیونیس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیتی ہے، کہ پیس، شانتی، ٹرینکولیٹی، محبت سارے عالم سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کروسیڈ وار میں جو ہے وہ کرسچینز نے کیسی ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا، صحیح ہے نا؟ ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں جو ہے وہ گھٹنوں تک جو ہے وہ خون میں ڈوبی ہوئی تھی، ہے نا؟ اور جب کسی شہر کو وہ جو کانکر کرتے تھے تو وہاں پہ جو ہے بچوں اور عورتوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے تھے، ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ، صحیح، ان دا نیم آف the Father and the Son and the Holy Spirit۔ تو ہمیشہ سے مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر باطل۔ اب اور آگے بڑھ جاتا ہوں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان سے بھی ایک آدھ ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ بھائی مہا بھارت کتنا مقدس جو ہے وہ گرنتھ ہے، اس میں کیا ہے؟ 2 پارٹیاں ہیں، ایک جو ہے وہ پانڈو ہیں، ایک ہے کورو۔ تو ایک وہ ہیں کہ جو دھرم کے لیے لڑ رہے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ظالم ہیں اور غاصب ہیں، غصب کیا ہوا ہے، اور دونوں کسی دوسرے مذہب کے نہیں ہیں، ایک ہی مذہب کے ہیں، سیم مذہب کے ہیں۔ صحیح۔ پھر آپ اسلام میں آ جائیے، میدان کربلا میں امام حسین کا سر شمر ملعون نے یہ کہہ کے کاٹا، اللہ اکبر، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہے یہ کون سے مسلمان تھے؟ یہ وہی مسلمان تھے، یہ وہی بدھسٹ تھے، یہ وہی ہندو تھے کہ جو دھرم کے نام پر ادھرم کر رہے تھے، صحیح ہے نا؟ دین کے نام پر سیاست کر رہے تھے، صحیح، دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہے تھے۔ اور یہ ہر مذہب کے ساتھ ہوا، اور اسلام کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ دین کے نام پر بے دینی پھیلائی گئی ہے، اپنی جو خون کی پیاس کو دین کے نام پر بجھانے کی کوشش کی گئی ہے نا؟ تو ان کا یہ کیسے ہم یہ مان لیں کہ صاحب یہی جو ہے وہ دین جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ تم کسی کا سر کاٹ دو، جو دین یہ کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، صحیح، جو یہ کہہ رہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، جو دین یہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی ایک کا ایک قطرہ خون جو ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، صحیح، کیا اور ہزاروں اس طرح کی نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جہاں پر جو ہے وہ لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم، جی،
مسلمانوں کو مکرم نہیں کیا ہے، بنی آدم کو مکرم کیا ہے نا. تو جس کو اللہ مکرم کرے تو اسی کے بارے میں یہ کہے کہ اس کا سر کاٹ دو، اسی کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ اس کا خون بہا دو، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ بس ایک طبقہ ہے کہ جس کو اپنی انانیت، اپنی ایگو، اپنے سیاہ کارناموں کے لیے کسی پردے کی تلاش ہے. شمر نما مسلمان اور جو ہے وہ عمرو بن سعد نما مسلمان اسی طریقے سے کاٹتے آئے ہیں، اور اسی طریقے سے خون بہانے کی جو ان کا شوق ہے وہ اس طرح سے پورا کر رہے ہیں. لیکن قبلہ اس میں ایک چیز یہ بھی تو ذہن میں آتی ہے کہ جہاں پہ دین اتنا زیادہ پیس پھیلانے اور یعنی اس کی بات کر رہا ہے، وہیں پہ ہمیں بعض ایسے کانسیپٹ بھی نظر آتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کرو، پاپولیشن جہاد، یا یہ غزوہ ہند ہے یہ کیپچر کر لیا اور پورا مسلمان کر لیا. پاپولیشن جہاد قرآن کی کس آیت سے نکلتا ہے ذرا بتائیے؟ غزوہ ہند قرآن کی کس آیت سے نکلتا ہے ذرا بتائیے؟ کوئی آیت نہیں، کوئی پاپولیشن جہاد نہیں، کچھ بھی نہیں، سب بکواس باتیں ہیں. اور یہ جو باتیں سب نکال کر کے اس طرح سے لائی جا رہی. پاپولیشن جہاد کس نے کہا ہے؟ بلکہ ہمارے یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ اتنے بچے پیدا کرو جن کو ٹھیک سے کھلا سکو، جن کی اچھی طرح سے تربیت کر سکو، حق ادا کر سکو، تربیت کا حق ادا کر سکو. انسان پیدا کرو، جانور پیدا نہ کرو. اگر آپ تربیت نہیں کر رہے ہیں تو آپ جانور پیدا کر رہے ہیں، اور وہ جانور بڑے ہو کے کیا کر سکتے ہیں. اور آج کی دنیا میں جہاں کوالٹی کی زندگی ہے، ایک کوالیفائڈ لڑکا جو ہے وہ 100 جاہل لڑکوں پر بھاری ہے. تو وہاں پہ آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ کہا گیا ہے، کچھ نہیں کہا گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے. یہ سب وہی باتیں ہیں جو بنا کے پیش کی جا رہی. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن کی کچھ آیتیں تو ایسی ہیں کہ ان کو قتل کرو، صحیح ہے نا. تو بے شک ہم مانتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں، ان سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، ان کو ایڈٹ تو نہیں کیا جا سکتا، ان کو نکالا نہیں جا سکتا. اس کا جو بیسٹ اس کا جو وہ ہے توجیہ ہے اس کی یہ ہے کہ یہ میدان جنگ کی آیتیں ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں دوز ہو آر ایٹ وار ود مسلمس، جو مسلمانوں سے مسلسل حالت جنگ میں ہیں. تو جس وقت جنگ کے میدان میں دنیا کا کائر سے کائر جنرل بھی ہوگا تو وہ اپنے ساتھیوں سے یہی تو کہے گا کہ بھئی میدان جنگ میں مضبوطی سے قدم جما کے لڑو، ورنہ میدان جنگ میں آئے کائے کو، پہلے ہی تم سرنڈر کر دیتے. تو جب میدان جنگ میں جو آیت ہے اس کو میدان امن میں امپلیمنٹ کرنے سے سوائے بدنامی کرانے کے علاوہ اور تو کوئی نیت. بٹ ایک چیز یہ بھی تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان یعنی جانی خطرہ چاہے جس قسم کے جس صورت میں آئے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر جانی خطرہ ہمیں کسی نان لیونگ تھنگ سے بھی پہنچ رہا ہے تو ہم اس کو بھی ختم کریں گے. اور بھائی ڈیفنس کا اختیار دنیا کی ہر قوم، ہر قانون اور قانون فطرت اور ایون جنگل کے قانون نے دیا. جی ایسے ہی ہے، جنگل کے قانون نے دیا ہے جی کہ ایک چڑیا کے گھونسلے کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو چڑیا اپنی طاقت بھر ڈیفینڈ کرتی ہے. صحیح کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ جی ایسے ہی. اس ڈیفنس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس ڈیفنس کو؟ رائٹ اور جسٹ ہے. رائٹ ہے. تو رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف یہ دنیا کے ہر مذہب نے جو ہے ہر مذہب نے اس کی اجازت دی ہے اور ہر قانون نے اس کی اجازت دی ہے، انکلوڈنگ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. اچھا یہ چیز تو بہرحال بہت الگ الگ پلیٹ فارم سے الگ الگ لوگوں نے اس قتل کے حوالے سے بے شمار جوابات دیے ہیں، مگر یہ کہ ابھی اسلام کی تصویر ٹارنشڈ ہے. وی ایکسپٹڈ. اب بالکل اسلام کی تصویر ٹارنشڈ ہے. اسلام کے یعنی میں نے بتایا کہ ناسمجھ مسلمانوں کے عمل اور اعمال کی وجہ سے، ان کی سیاہکاریوں کی وجہ سے. نہیں میرا سوال یہ ہے قبلہ کہ اب ہم سنس ہمیں ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، ریالٹی ایکسیپٹ کرتے ہوئے تو ہمیں ہر وقت کانسپیریسی تھیوری پہ بات نہیں کرتا ہوں کہ ہر وقت یہ کہوں کہ یہ تو کانسپیریسی ہے، یہ تو کانسپیریسی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے جوانوں کو آج کے ٹائم پہ قرآنی نقطہ نظر سے اور احادیث اور اسلامی نقطہ نظر سے آپ کیا پیغامات پہنچانا چاہتے ہیں جو اہم ہو، جس اس ٹارنشڈ امیج کو ختم کر سکے؟ بالکل ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آؤ قرآن کی آیتوں کی طرف آؤ، پیغمبر کی سیرت کی طرف آؤ، ائمہ طاہرین کی تعلیمات کی طرف، اور سیاسی اسلام اور ملوکیت والے اسلام کی باتوں کی طرف مت جاؤ. کیونکہ اصل اسلام جو ہے وہ سیاسی اسلام نہیں ہے. اصل اسلام بنو امیہ اور بنو عباس والا اسلام نہیں ہے. اصل اسلام جو ہے وہ پولیٹیکل اسلام نہیں ہے، بلکہ جو قرآن کی آیتوں میں ہے، جو نبی کی سیرت میں ہے اور ان کی پاک اولاد کا جو طریقہ رہا ہے، اس کی طرف آؤ. پھر دیکھو کہ تم جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہو.
کس طرف جا رہے ہو. تو بس یہ بات ہے. اور ڈیفنس, جہاں تک ڈیفنس کی بات ہے, ڈیفنس کی بات پر ہمیں ڈیفنسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ڈیفنس کا حق دنیا میں ہر ایک کو دیا گیا ہے, ہر جانور کو دیا گیا ہے, ہر حشرات الارض کو دیا گیا ہے. اگر کوئی بھی جانور چینٹی کے اوپر آپ کا پیر پڑے گا تو چینٹی آپ کو کاٹے گی. تو یہ چیز ہے. لیکن ہاں, انسانی خون بہانا یہ اسلام میں بدترین گناہ ہے. بغیر کسی وجہ کے, بغیر فتنہ و فساد کے انسانی خون بہانا, اتنا میں جانتا ہوں کہ بدترین گناہوں میں سے ایک ہے. صحیح. اچھا قبلہ, ایک چیز یہ بھی بہرحال اگر آپ واضح کر سکیں, جو ابھی آپ نے ایک لفظ بولا کہ وہ جو قرآن سے لیا جائے, جو حدیث سے لیا جائے وہ دین ہے, اس کے ذریعے خلافت اور ملوکیت اور اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑیں, اس کو ذرا سا واضح کریں. امپائر, مسلم امپائر اور امپیریل اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کو میں تیار نہیں ہوں. میں سیرت پیغمبر کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہوں, سیرت ائمہ معصومین کو. کسی آج کے زمانے کے کسی اگزامپل کو لے کے آپ ذرا ریلیونٹ. میں نے عرض کیا, آج کے زمانے میں دنیا میں ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے جی کہ خونریزی کے اوپر مذہب کی نقاب ڈالی جاتی ہے. صحیح. خونریزی پر مذہب کی نقاب ڈالی جاتی ہے. میں کتنے اگزامپل دے دوں, لیکن آپ کو تمام اگزامپل سے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں. یہی دیکھیے کہ آپ جب جو ہے وہ برٹشرز یہاں پر آئے اور یہاں قبضہ کرنے لگے, خونریزی انہوں نے کی, تو وہاں جو ہے ان کے مشنریز نے مذہب کا نام لیا کہ یہ جو ہے وہ دین کے لیے سب کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ہندوستان میں سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے ان مسلمان حملہ آوروں کی بات کی جاتی ہے. اب میں آپ کو بالکل کانکریٹ اگزامپل دیتا ہوں, بالکل کانکریٹ. دیکھیے سیاست کیا ہوتی ہے اور مذہب کیا ہوتا ہے. جب بابر یہاں پر آیا تو اس کا مقابلہ ایک مسلمان سے ہوا. صحیح. کیا نام تھا؟ ابراہیم لودھی. جس وقت ابراہیم لودھی سے اس کا مقابلہ ہوا, وہ ایک مسلمان حملہ آور تھا جی, بابر جی, اور اس نے حملہ کرنے کی نیت سے ابراہیم لودھی سے وہ ٹکرایا. پھر میں کہہ رہا ہوں, کوئی ان لوگوں کا اسلام سے, ان تمام لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. نہیں, میں ابھی بات ذرا آگے جا رہی ہے. جی جی. کہ جب خطرہ آتا ہے تب اسلام نام یاد آتا ہے. اب ان کی مجبوری تھی کہ یہاں پہ تو یہ جہاد کا نام نہیں لے سکتے تھے. صحیح. ٹھیک, ابراہیم لودھی سے جیت گئے. جب دوسری جنگ رانا سانگا سے ہوئی تو اب ان کو جب خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دھرم یدھ ہے, ہم جہاد لڑ رہے ہیں, کسی جو ہے وہ نان مسلم سے جہاد لڑ رہے ہیں. دیکھا آپ نے کہ کیسا پینترا بدلا. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مشہور اپنی اسپیچ دی کہ صاحب جو زندہ ہے وہ ایک دن مرے گا, اور اگر جیو گے تو غازی کہلاؤ گے, مرو گے تو شہید کہلاؤ گے, اور اس کے بعد شراب کے برتن توڑ دیے. تو سوال اس بات کا ہے کہ یہ ساری باتیں ابراہیم لودھی کی جنگ کے وقت آپ کی کہاں چلی گئی تھی؟ وہ تو مین اپوننٹ تھا آپ کا, وہ تو مسلمان تھا. تو دیکھیے سیاست اور ملوکیت پینترے بدلتی ہے, حالات کے حساب سے مذہب کا استعمال کرتی ہے. جب دیکھا کہ اب یہ نان مسلم جو ہے وہ دشمن سامنے آ گیا تو ہم نے جو ہے وہ مذہب کا چولا پہن لیا, اور اس سے پہلے مذہب کا چولا نہیں تھا. تب بھی تو ابراہیم لودھی سامنے کلمہ گوئی تو سامنے تھا. اس وقت وہ ایک لٹیرا تھا, اس وقت وہ ایک حملہ آور تھا. اب لفظ بالکل صحیح استعمال کریں, حملہ آور تھا. تو جتنے یہ لوگ آئے تو یہ کوئی, ان کو کون جو بالکل متعصب سے متعصب مسلمان ہوگا وہ بھی اسلام کا جو ہے وہ چیمپئن کوئی نہیں کہے گا. بھئی ان کا کام تھا جو ہے وہ اپنا ایکسپینشن کرنا, لوٹ مار کرنا, وہ انہوں نے کیا. اب یہ کتنی ناسمجھی اور جو ہے وہ ہوگی ہماری کہ جہالت ہوگی کہ ہم ان کو جو ہے وہ اسلام کا نمائندہ مان کر کے اور ان سے اپنی عظمت کو اٹیچ کر دیں. ہمارے ان سے نہ اسلام کی عظمت اٹیچڈ ہے, نہ مسلمانوں کی عظمت اٹیچڈ ہے. ان کے ملٹری یہ جو ہیں وہ ہیں, مہمیں ہیں ان کی جو انہوں نے کی تھیں. بعض میں کامیاب ہوئے, بعض میں ناکام ہوئے, ناکام بھی ہوئے. بھائی شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان سے نکال دیا, تو کیا ان کا نکل جانا جو ہے وہ اسلام کی فتح یا اسلام کی ڈیفیٹ مانی جائے گی؟ بھئی اسلام کی جنگ تو اس وقت ہوتی ہے جب حق و باطل کا معرکہ ہو, جہاں پہ یہ جو ہے وہ کانکویسٹ کا معاملہ نہ ہو, جہاں لوٹ مار, قبضہ کرنا, امپیریلزم نہ ہو, جہاں حق اور باطل کا معرکہ ہو, وہاں اسلام کی جنگ ہوتی ہے. کربلا کے میدان میں جو ہے وہ اسلام کی جنگ تھی کہ جہاں پر ایک طرف باطل تھا جو کہ کلمہ گو تھا,
صحیح. اور ایک طرف نواسۂ رسول تھے، امام حسین تھے، جو بتا رہے تھے کہ ہم ظلم کے خلاف جو ہے وہ گردن نہیں جھکائیں گے. تو حق و باطل کے مقابلے پر جو ہے ریلیجس وار ہوتی ہے، دھرم یدھ ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، لیکن یہ ہر ایک کو جہاد بنا دینا، ہر ایک چیز کو حکومتی مفاد کے لیے مذہب کو ایز اے ٹول یوز کرنا ہمیشہ. صحیح. اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، مسلمان کی تاریخ میں تھوڑا زیادہ نظر آتا ہے، جبکہ ہر جگہ یہ کیا گیا ہے کہ حکومتی مفاد اپنے مفاد کے لیے، اپنی توسیعی کارروائیوں کے لیے، اپنی باؤنڈریز کو وسیع کرنے کے لیے دھرم کا نام لیا گیا، مذہب کا نام. آسان جو ہے وہ لوگوں کا کنونس کرنا اس میں آسان ہوتا ہے، آستھائیں جڑی کہ ہاں آستھا جوڑ دی جائے کہ صاحب ہم اللہ کا کام کریں. کوئی اللہ کا کام آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ صرف اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنی ویلتھ اور اپنی جو ہے وہ حکومت کو اونچا کرنا چاہ رہے ہیں، بلند کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی ویلتھ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. سونا اور چاندی کی کھنک نے آپ کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں، آپ پاور کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ مطلب ایک عام آدمی ہے اور اس کو یہ فرق سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھائی جو سامنے حاکم ہے وہ واقعی دھرم یدھ کر رہا ہے. دھرم کا آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں، آج یہی ہو رہا ہے. کیسے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی ایک انسان جو دھرم یا مذہب کا یا دین کا نام لے رہا ہے، اللہ کا، بھگوان کا، اور کوئی کام انجام دے رہا ہے، کیا واقعی وہ کام مذہب کے حق میں ہے یا اس کے ذاتی مفاد میں؟ اس کا لٹمس پیپر کیا ہے؟ دیکھیے ویری گڈ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور اس کا کچھ ایگزامپل دیکھیے، کچھ ایگزامپل تو پوری دنیا محسوس کر سکتی ہے، خود بظاہر سامنے ہی سے محسوس ہو جاتا ہے. اور سب سے پہلے یہ محسوس کر لیجئے کہ اس میں ان کا سیلف انٹرسٹ کتنا ہو سکتا ہے اس کے نتائج میں. جب آپ کو یہ لگے کہ نتائج، یہ انسان اپنے فائدے کے لیے نہیں کھڑا ہے، بلکہ جو ہے جو نتائج نکلیں گے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکے، اس کے باوجود یہ جو ہے کھڑا ہوا ہے، اس کے معنی یہ جو ہے وہ اللہ کے لیے کھڑا ہے. اور جہاں صاف صاف نظر آ رہا ہے، بالکل ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ اپنی ملوکیت کے لیے، بادشاہت کے لیے، پاور کے لیے، پیسے کے لیے آ گئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ کہنے کی گنجائش نہیں. سیلف ایویڈنٹ ہے کہ یہ جو ہے وہ اسلام کے نام پر یہ ہے. جہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہو بالکل صاف کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے، اور اس میں جو کھڑا ہوا ہے اس کا کوئی مفاد شامل ہے، اس کا مفاد دیکھنا چاہیے، اس کا مفاد دیکھنا چاہیے، کامیابیوں سے دیکھنا چاہیے کہ وہ واقعی اس کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کا وہ انجوائمنٹ کر رہا ہے، یعنی اس نے ویسی ہی تصویر رکھی ہوئی ہے پہلے جیسے. شخصیت کیا ہے، اس کا پاسٹ کیا ہے، ہے نا، اس کا پاسٹ کیا ہے، اس کا موٹیو کیا ہے. اور یہ موٹیو بہت سامنے نظر آ جاتا ہے، کسی کا بھی بہت سامنے نظر آ جاتا ہے. ورنہ آج کل کے جو جتنے لیڈر اور جتنے نیتا ہیں ان کا موٹیو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں. ان کا موٹیو ہے خود اپنی جو ہے وہ اپنے کو مضبوط کرنا، چاہے پبلک مضبوط ہو یا نہ ہو. جی خوب. اچھا قبلہ، آخری بات چونکہ آج کے زمانے میں یہ چیز ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ اسلام کو ٹیرر سے بہت زیادہ اٹیچ کیا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ جیسے ابتداً جو بات ہوئی کہ ٹیررزم جہاں بھی ہوا لوگوں نے اللہ کا نام لیا. آج کے زمانے میں ہم اس چیز کو اگر ٹھیک کرنا چاہیں یا اس چیز کو دوسروں کو کلیریفائی کرنا چاہیں کہ کسی ایک کے ٹیرر اٹیک کو پوری کی پوری کمیونٹی پہ تھوپ دینا یہ صحیح نہیں ہے، اس کے کس طریقے سے ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیے بات یہی ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں سماج میں، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بالکل ایسے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سازش کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن ہر بات صرف سازش تک نہیں ہے، اس میں حقیقت بھی ہے. اور یہ بات دنیا میں بات کہی گئی ہے کہ ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر دین کے ماننے والوں میں کرمنلز موجود رہے ہیں، بے شک ایسے، ٹھیک ہے نا. اور نام کبھی کبھی مقدس لیے جاتے ہیں. میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سابق پردھان منتری راجیو گاندھی جی، ان کو کس طرح سے قتل کیا گیا تھا، ایک خود کش حملے میں قتل کیا گیا بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور قاتل کا نام شاید دھنو تھا، ایک عورت تھی کہ جو قتل ہوئی، جس نے قتل کیا تھا اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیا وہاں جا کے. کس مقصد سے بلاسٹ کیا؟ کیا کوئی اور مقصد تھا؟ یعنی کوئی مسلمان عورت تھی؟ نہیں، مسلمان تو نہیں تھی. تو آخر پھر یہ کیوں کیا؟ اور کیا اس ایک خودکش حملے سے اس کی پوری قوم کو جو ہے وہ کرمنل بنایا جا سکتا ہے؟ صحیح نہیں بنایا جا سکتا. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہر جگہ
جو ہے وہ ساؤتھ کے جنگلوں میں ویرپن تھا، جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرتا تھا، ٹیررسٹ تھا اور ٹیرر پھیلائے ہوئے تھا، اور کتنے جو ہے وہ اسٹیٹ کی پولیس اس کو پکڑ نہیں پا رہی تھی، اور اس نے کیا 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 تھا، کتنوں کو اس نے گردن کاٹ دی تھی، کتنوں کا اس نے قتل کر دیا تھا. تو کیا اس کی وجہ سے اس کی قوم کو وہ کیا جا سکتا ہے؟ تو دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا. سب سے زیادہ آج کی لیٹسٹ جو مطلب جو وہ ہیں ڈیٹا ہے وہ یہ کہ امریکہ میں جو ہے وائلنس کی ایونٹس اتنی بڑھ گئی ہیں کہ خود امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ پہرانے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ کرب کیا جائے. معلوم ہوا کلاس روم میں ایک سن کی طالب علم نے ایسے گولیاں چلا دی اور بچے مر گئے. ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ایسے بہت کچھ ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے کسی قوم کو تو بطور کلی قوم کے اوپر پینٹ نہیں کیا. لیکن آپ اس کو ٹیرر کا نام نہیں دیتے. آپ دیکھیں ہے نا، ایک کہتے ہیں کہ مطلب اس کا ایک الگ لفظ. ہاں آپ تو نہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا ایگزامپل پیچھے چلے جائیے. جرمنی میں جو ہے وہ کتنے لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا ٹارچر کیمپوں کے اندر. کیا اس کے بعد آپ نے اس قوم کو ٹیررسٹ کا لقب دیا؟ آپ کی جناب سے ان کو ٹیررسٹ کا لقب ملا؟ نہیں ملا. اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، تو یہ بات ہے کہ ہمارا فرض کیا ہے اور دوسروں کا فرض کیا ہے. دوسروں سے ہم انصاف طلب ہیں اور خود کے لیے ہم خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو ڈس اون کریں اور ان کو ڈسکریج کریں اور ان کو سزائیں دیں کہ جو معصوم انسانوں کو قتل کرتے ہیں. لیکن دنیا سے ہماری اپیل یہ ہے کہ دنیا اس معاملے میں صرف میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کسی قوم کو پوری طرح سے پینٹ نہ کرے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ اس میں متقی لوگ بھی ہیں، اس میں نیک لوگ بھی ہیں، اس میں اچھے بھی لوگ ہیں، اور کسی کے بھی کرائم کا اثر کسی قوم کے اوپر ڈال دینا یہ تو بالکل یعنی سوشیولوجیکل ٹرم میں اس کو اسٹیریوٹائپ تھنکنگ کہتے ہیں. اسٹیریوٹائپ تھنکنگ یہی ہے کہ کسی ایک جو ہے وہ مثلاً جو ہے وہ مثال کے طور پر کشمیر کے کسی آدمی نے آپ کو دھوکہ دیا تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ تمام کشمیری دھوکے باز ہوتے ہیں، ہے نا. یا مثلاً گجرات کے کسی آدمی نے آپ کو چیٹ کیا تو آپ نے یہ کہہ دیا، گجراتی کے حوالے سے آپ نے مثال بنا دی. تو یہ تو کوئی مطلب کوئی عقلی بات نہ ہوئی. یہ تو بالکل وہ والی بات ہے کہ انتہائی عامیانہ اور ایک طرح سے میں اس کو کرمنل ایکٹیویٹی کہوں گا. اسی طریقے سے اگر مسلمانوں میں ایسا ہے یا اگر کچھ زیادہ ہے تو بھی ہم اس کو زبردست طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں، غلط کہتے ہیں، اور دنیا سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی اس اعتبار سے توجیہ نہ کی جائے کہ مسلمان بحیثیت قوم ایسے ہیں، بلکہ مسلمانوں میں ایسے کرمنل موجود ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. وہ دوسرے مذاہب میں بھی ہیں، ہم ان کو کرمنل کہتے ہیں، اور دوسرے مذاہب میں بھی ایسے لوگ ہیں. لیکن وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کو ایسے معاملات کے بعد ان کو یہ لقب حاصل نہیں ہوتا، اور ہم کو یہ لقب حاصل ہو گیا ہے. ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ داغ ہمارے دامن سے چھوٹے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ، اور ہمیں امید ہے کہ ناظرین اس سے بھی کافی زیادہ متاثر ہوئے ہوں گے اور اس چیز کو سمجھا ہوگا انشاءاللہ کہ اس طریقے کے اور بھی ایپیسوڈز الگ الگ موضوعات سے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ سے التماس دعا اور انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.